بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، شیعہ صف اول کے معروف ذاکر سردار وسیم عباس بلوچ صاحب نے اپنے اس ذاکرین طبقے کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ 27.5 لاکھ روپے اس مشکل زدہ سیلاب میں پھنسے ہوئے سادات کے گھروں میں خود پہنچ کر یعنی 11 گھروں میں فی کس 2.5 لاکھ روپے خود جو ہے وہ تقسیم کیے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی ظاہر ہے ان کی خدمات اس حوالے سے، سیلاب کے حوالے سے اور ویلفیئر کے حوالے سے ہیں۔ یہ عام طور پہ ہمارے ذاکری طبقے میں یہی پایا جاتا ہے کہ وہ پیسے بڑے لیتے ہیں، یعنی یہ ایک پہلے ذاکر ہیں کہ جنہوں نے خرچ کرنے کی ایک طرح ڈالی ہے۔ اور دوسرا یہ بڑا انقلاب ہے کہ وسیم بلوچ صاحب جو کہ مدارس کا وزٹ کر رہے ہیں، یہ بڑا ایک انقلابی معاملہ ہے نا کہ ایک ملک کا معروف ذاکر مدرسے کے طالب علموں کے پاس جا کر ان کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، جتنی ہو سکے ان کی خدمت کر رہا ہے۔ یہی اصل مسئلے کی جڑ بھی یہی ہے، جہالت، علم نہیں ہے۔ جب علم نہیں ہوگا تو پھر ذاکر صاحب نے جیسے پچھلے دنوں کہا، ایک نے وائرل ہوئی ویڈیو کہ حضرت علی علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کو قبر سے زندہ کر دیا، یعنی اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پردہ غیبت میں جیسے امام زمانہ۔ تو جب علم ہوگا، علم حاصل کرے گا تو پھر معاملات بہت بہتری کی طرف جائیں گے۔ تو اس حوالے سے میں کہوں گا کہ یہ سیدھا سیدھا معاملہ نہیں ہوتا کہ جب آپ ویلفیئر کی خدمت کر رہے ہیں، تبلیغ دین آپ کر رہے ہیں اور وحدت کے لیے کام کر رہے ہیں، تو اس میں ظاہر شر پسندیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں حسد بھی ہوتا ہے، اس میں بغض بھی ہوتا ہے، اس میں ٹانگیں کھینچنے کا بھی ہے۔ لیکن انسان اگر استقامت رکھے، کیونکہ ہم تو ماننے والے ہی کربلا والوں کے ہیں، استقامت رکھے، غلطیوں سے سیکھتا رہے اور حکیم بن کے تبلیغ دین کرے کہ جتنی دوائی مریض کا معدہ جو ہے وہ برداشت کر سکتا ہے اس کے مطابق وہ میڈیسن دے، تبلیغ کرے، تو پھر ہی معاملات جو ہیں وہ صحیح رہتے ہیں۔ تو استقامت جب رہے تو پھر معاملات۔ اور مجھے اکثر کہا جاتا ہے کہ آپ مولانا ہو کے ایک ذاکر کی آپ جو ہے اس طرح سے حمایت کرتے ہیں، اس کے حق میں بولتے ہیں۔ میں اپنے اس چینل پہ بیٹھ کے یعنی اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں نے اس جوان کی تبلیغ سے، اس ذاکر اہل بیت وسیم بلوچ صاحب کی تبلیغ سے میں نے جوانوں کی زندگیاں تبدیل ہوتی دیکھی۔ ایسے نوجوان جو مسجد کا رخ نہیں کرتے تھے، مسجد میں نماز کے لیے تفرقے میں پڑے ہوئے تھے، وہ مسجدوں کی طرف ان کا رخ ہوا ہے، تبلیغ دین، نماز، روزہ۔ ہمارے باقی ذاکرین کو بھی چاہیے سیرت ائمہ اہل بیت علیہ السلام بیان کریں، وحدت امت کے لیے کام کریں۔ میں وسیم عباس بلوچ صاحب سے بھی عرض کروں گا کہ وحدت امت کے لیے اپنے ان ذاکرین طبقے میں بھی کوشش کریں، ہماری وحدت ہونی چاہیے۔ ظاہر شر پسند ان عناصر شیطانی ذہن کے، لڑائی والے ذہن کے ہر طبقے میں ہوتے ہیں، لیکن انسان مثبت انداز میں کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کی ذات مدد کرتی ہے۔ تو میں نے الحمدللہ اپنے نوجوان طبقے میں بالخصوص تبدیلی دیکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہمارے تمام ذاکرین، علماء، واعظین کو آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہتے ہوئے ہمیں تبلیغ دین، سیرت ائمہ اہل بیت علیہ السلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔